بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سیوہاری رحمۃ اللہ علیہ، سابق ناظم جمعیت علماء ہند و مصنف قصص القرآن کا 1960 میں دہلی میں منعقدہ کل ہند مسلم کنونشن میں دیا ہوا خطبہ استقبالیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده تبارک و تعالی ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم. صدر محترم، حضرات گرامی، میرے لیے انتہائی فخر مسرت کا مقام ہے کہ اپنی اور مجلس استقبالیہ کی جانب سے آپ تمام حضرات کو تہہ دل سے آمدید کریں، جو اپنی ملی شعور اور قومی احساسات کو پہلو میں لیے ہوئے انتہائی شدید موسم میں ملک کے دور دراز دیشوں سے سفر کی زحمتیں برداشت کرتے ہوئے دہلی تشریف لائے اور آج ملت اسلامیہ کے اس عظیم اور نمائندہ اجتماع کے کامیاب بنا رہے ہیں. اپنی نوعیت کے اس انوکھے اور مبارک اجتماع کی اس عظیم الشان کامیابی کو دیکھ کر میرا یقین ہے کہ اپنے دور رس دیرپا اور صحت مند اثرات و نتائج کے لحاظ سے یہ عظیم اجتماع جس پر آج پورے ملک کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں، ملک و ملت کی تاریخ کا ایک دور آخری واقعہ ثابت ہوگا. اور یہ تمام کوششیں جو اس کی خاطر انجام دی گئی قابل قدر اور ہر وہ قدم جو اس کی راہ میں اٹھایا گیا خیر و برکت کا باعث بنے گا انشاءاللہ تعالی. حاضرین محترم، اس اجتماع میں شرکت کے لیے جو دعوت نامہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اس پر دائی کی حیثیت سے متعدد معزز حضرات کے نام پر ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس اجتماع کے دائی سے وہی حضرات نہیں بلکہ یہ دعوت ان کروڑوں انسانوں کے دلوں کی آواز ہے جو اس عظیم ملک کے شہری ہوتے ہوئے اور اس جمہوری دستور کے سائے میں رہتے ہوئے بھی خود سے زندگی کی راہوں میں پامال اور قدم قدم پر اپنے جائز حقوق سے محروم پا رہے ہیں. اور اس صورت حال کے تسلسل میں ان کے اشتراک کو اپنی انتہا تک پہنچا دیا ہے کہ کسی طرح ملک ملت کے سربراہ جمع ہوں اور ان کے درد کا کوئی علاج اور ان کے اضطراب مشکلات کا کوئی حل تلاش کریں تاکہ کسی صورت ان کی زندگی بھی سکون و اطمینان سے آشنا ہو سکے. اب سے 2 ماہ پہلے جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ نے مسلمانوں نے ہی کے ایک نمائندہ اجتماع کی شدید ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اپنی جو قرارداد پاس کی تھی حقیقتاً وہ بھی اسی عام اضطراب احساس کی ترجمان تھی جس کی تعبیر آج ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں. حضرات محترم، یہ وسیع اور عظیم الشان لے جو ہمارا وطن عزیز ہے صدیوں سے مختلف فرقوں اور ملتوں کا گہوارہ اور مختلف زبانوں اور عقائد و رسوم کا سنگم رہا. وطنیت کے لازوال رشتوں میں اس ملک کی وسیع آبادیوں کو زبان، تہذیب اور رسم و رواج کے تمام اختلافات کے باوجود ہمیشہ ایک اکائی بنائے رکھا ہے. یہی وحدت اتحاد، باہمی تعلقات کی خوشگواری اور تعاون در حقیقت اس ملک کی سب سے بڑی قوت اور اس کی استحکام و ترقی کی بنیاد ہے. یہی وحدت وہ عظیم طاقت تھی جس کے بل پر ہم نے برطانوی اقتدار سے نجات پائی اور ملک کو آزادی کی نعمت نصیب ہے. افسوس کہ ملک کی تقسیم میں ہماری اس بے پناہ طاقت کو کمزور کر دیا اور ہمارے اندر خود پرستی، فرقہ پرستی، تنگ دلی اور تنگی نظری کے وہ سجاج پیدا کیے جن سے ہماری وحدت کا سراجہ بکھرا اور دنیا میں ہماری انتشار کا تماشا دیا. تقسیم وطن کے ساتھ ساتھ ملک کے مختلف حصوں میں جو حوادث پیش آئے آج ان کی یاد اور سنجیدہ انسانوں کی نگاہیں شرم و ندامت کو جھکا دیتی. وہ سب کچھ تنگ دلی
اور فرقہ وارانہ تنگ نظری کا ایک وقتی دفاع یہ ایک ہنگامی سیلاب تھا جو اپنی پوری تباہ کاریوں کے ساتھ ملک کے ایک سرے سے اٹھا اور دوسرے سرے تک گزرتا چلا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی جمعیت علماء ہند نے ملک کے مہلک اثرات سے پاک و صاف کرنے کے لیے مرحوم مقبول امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کی رہنمائی میں پورے ملک کے اصحاب فکر تجدید کی ایک عظیم کانفرنس آزاد مسلم کانفرنس کے نام سے لکھنؤ میں بلائی، جس میں ملک بھر میں ایک نئی فضا اور مفید نتائج پیدا کیے۔ کاش کے وہ صورتحال اس وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی ہے، مگر افسوس اس کے بعد سے اب تک 13 سال کا جو ریکارڈ ہمارے سامنے ہے وہ اس حقیقت کی برملا شہادت ہے کہ تنگ نظری، فرقیواریت اور جارحانہ حد بندیوں کے مورد جزابات اس پورے عرصے میں کار فرما رہی ہیں۔ اس میں کچھ عرصے میں زبان کے نام پر گجرات مہاراشٹر اور آسام و بنگال میں اور مذہب کے نام پر یو پی، بہار اور مدھیہ پردیش وغیرہ کے مختلف شہر اور دیہات بالخصوص جبل پور اور ساگر میں جو کچھ ہوا اس کے بعد صبح کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ اس صورتحال میں نہ صرف یہ کہ اختلاف زبان و مذہب کے نام پر لاکھوں باشندگان ملک کے لیے زندگی ابھی بن رہی ہے، بلکہ اس طرح خود ملک کی صحت سالمیت بھی پنپ نہیں سکتی۔ کہ جو طبقہ اس فرقیواریت، تنگ نظری اور مسنون جذبات کا سب سے زیادہ طبقہ مشق بنا ہے وہ اس ملک کی سب سے بڑی مذہبی اقلیت یعنی مسلمان، جن کو جمہوری دستور کے مطابق مساویانہ حقوق کو دلانے میں خود اکثریت کے شریک اور سنجیدہ اصحاب فکر و نظر کی مسلسل کوششیں بھی ابھی تک برابر نہیں ہو سکی۔ مسلم اقلیت کے خلاف وہ جارحانہ فرقیواریت اور معاندانہ جذبات صرف عوامی زندگی میں اثر انداز نہیں، بلکہ زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت کے دائرے میں بھی اس کی چھاپ بہت جدید ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جا بجا مسلم اقلیت آئے دن ایک سرپسند گروہ کے ہاتھوں جان و مال اور عزت و آبرو کی ایک طرفہ بربادیوں کا شکار ہوتی رہتی ہے۔ پھر تماشا یہ ہے کہ فرقہ وارانہ جارحیت اور غنڈہ گردی کی وارداتوں سے ہندو مسلم فساد کر حقیقت حال پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر تماشا یہ ہے کہ فرقہ وارانہ جارحیت اور غنڈہ گردی کی ان وارداتوں سے ہندو مسلم فساد کر حقیقت حال پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ واقعتاً جیسا کہ میں نے ہند پارلیمنٹ میں بھی اور اس کے باہر بھی بار بار کہا ہے، ان واقعات سے ہندو مسلم فساد کہنا ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے ساتھ ناانصافی، کھلی ہوئی توہین اور حقیقت کی غلط تعبیر ہے۔ ملک کے عوام ہندو اور مسلمان عام طور پر فرقہ پرست عنصر کی ان حرکتوں کو مقصد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان میں باہمی یکجہتی کے رجحانات ابھر رہے ہیں۔ در حقیقت غنڈہ گردی کی یہ تمام وارداتیں اسی مطلوب ذہنیت کی ابھری ہوئی اسکیمیں ہوتی ہیں جو مختلف بہانوں اور تدبیروں کے ساتھ بڑے کار لائی جاتی ہیں، اور اکثر و بیشتر مقامی ایڈمنسٹریشن کا تعاون اور کچھ پناہی ان کو حاصل ہوتی ہے۔ ملازمتوں، تعلیمی اداروں، حساب کی کتابوں، صنعت حرکت کے مرکزوں، تجارت کے وسائل اور کاروباری میدانوں تک میں مسلم اقلیت کے ساتھ امتیازی سلوک، حق تلفی، ناانصافی، ملک کے مختلف حصوں میں مسلم اوقاف اور مساجد کی بربادی اور ویرانی، نیز مجالس قانون ساز میں ناکافی نمائندگی کی شکایتوں نے جو افسوسناک شکل اختیار کر لی ہے اور پچھلے 13 سال کی سرگزشت میں ان کا جو ریکارڈ بنایا ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ آج اس کی تفصیلات کو بتانا سراسر غیر ضروری ہے۔ یہ تشویشناک صورتحال نہ صرف یہ کہ مسلم اقلیت کے لیے انتہائی اضطراب کا باعث بن رہی ہے، بلکہ ساتھ ہی ملک کی صحت و سالمیت کے لیے بھی کینسر سے زیادہ خطرناک اور تعمیر و ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ثابت ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج خود اکثریتی طبقے کے وہ تمام نیکنہاد افراد جو اس ذہنی گراوٹ اور تنگدلی سے بالا کر ہو کر معاملات کو دیکھتے، سوچتے اور سمجھتے ہیں، اس صورتحال سے اسی قدر نالاؤں پریشان ہیں جس قدر خود مسلم اقلیت کے ذہنی مشترک ہے۔ انہیں بھی یقین ہے
کہ اختلاف مذہب و مطلب کے نام پر ملک کی اتنی بڑی آبادی کو پامال اور برباد کرنے کی کوشش پورے ملک کے لیے خود خوشی سے مرادف ہے۔ چنانچہ آج بیرونی خطرات سے پہلے جو اندرونی خطرہ وطن عزیز کے امن استحکام کو چیلنج کر رہا ہے وہ یہی مسلم ذہنیت اور فرقہ پرستی کے مورد جذبات ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح آج ہم وطن عزیز کے مستقبل میں سچی جمہوریت اور قومی یکجہتی نیشنل انٹیگریشن کے ساتھ فرما دیکھنے کے لیے مسترد ہیں اور اسی جذبے کے ساتھ آج یہاں تک دیر کر بیٹھے ہیں، اسی طرح بلا لحاظ مذہب و ملت وہ تمام اصحاب فکر و تدبیر جن میں خود ملک کے وزیر اعظم پرائم منسٹر کی شخصیت بھی شامل ہے اس سنگین کے اتحاد سے بہت متاثر اور فکر مند ہیں اور پوری اہمیت کے ساتھ اس سوال پر غور کر رہے ہیں کہ کیوں کر جذبات کے اس غلط بہاؤ کو روکا جائے اور ملک کی سالمیت اور قومی یکجہتی نیشنل انٹیگریشن کو برقرار رکھنے کے لیے ایڈمنسٹریشن اور عوام کے دائرے میں کیا کیا تدابیر اختیار کی ہے۔ یقیناً ملک کے سچے رہنماؤں کی یہ توجہ ہماری تحسین و تصویر کی نسبت ہے اور ہماری آرزو ہے کہ ان کی کوششیں ہماری زندگی میں بہتر نتائج پیدا کر سکیں۔ سامعین کرام، آج ہی نہیں بلکہ آج سے 12 سال پہلے بھی انہیں خطرات و نتائج پر نگاہ رکھتے ہوئے ملک کے تمام دور اندیش رہنماؤں نے دستور ساز اسمبلی میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس عظیم ملک کی فلاح و ترقی کے تمام مقصد در حقیقت سیکولرزم اور جمہوریت کی بنیادوں پر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے ملک کے لیے وہ بہترین تشکیل کانسٹیٹیوشن مرتب کیا جن کا بنیادی تصور ملک کی وحدت اکائی ہے اور جو اس ملک میں ایک ایسا ترقی پذیر معاشرہ سوسائٹی پیدا کرنا چاہتا ہے جس میں جمہوریت کی سراسری کار فرما اور مذہب و خیال کے اختلافات کے باوجود ملک کے تمام باشندے شہری زندگی میں مساویانہ حقوق سے بہرامند کہ ان کے باہمی تعلقات میں خوشگواری قائم رکھتے اور وہ سب پوری خوشدلی کے ساتھ وطن عزیز کی تعمیر ترقی کے لیے کام کرتے ہیں۔ یقیناً یہی نقطۂ نظر صحیح نقطۂ نظر اور آج جو تکلیف اور شکایت ہے وہ صرف یہ کہ عملی زندگی میں اس نقطۂ نظر سے مسلسل انحراف ہو رہا ہے۔ ہمارا موقف و مقام آج ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ گزرے ہوئے 13 برسوں کی سرگزشت کو سامنے رکھتے ہوئے سوچیں اور غور کریں کہ وطن عزیز کی وسعتوں میں سیکولرزم اور جمہوریت کی حقیقی سزا پیدا کرنے اور دستور دین کے تقاضوں کے ذریعے کار لانے کے لیے آخر کیا تدابیر اختیار کی جائے اور مسلم اقلیت کے ساتھ ہونے والے غیر دستوری امتیازی سلوک اسلامی ساتھیوں اور حق تلفوں کا مداوع کیوں کرتے ہیں اور کون سے وسائل کام میں لائے جائیں کہ ہمیں اس طبقاتی کشمکش بدامنی بے اطمینانی اور ساماجی زندگی سے نکل کر دوسرے باشندگان وطن کے ساتھ ساتھ آبرومندانہ اور مساویانہ زندگی میں اثرات ہے اور موقع مل سکے کہ ذہنی یقین اور دلی اطمینان کے ساتھ ہم بھی وطن کی خوشحالی ترقی اور سربلندی کے لیے اپنی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ کام کر سکیں۔ بفضل ہی تعالیٰ ہمیں اعتماد ہے اپنی نیت اور اپنے عزائم پر جو وطن کی خیر خواہی اور خیر تجاری کی راہ میں کسی قسم سے نہیں۔ بفضل ہی تعالیٰ ہمیں اعتماد ہے اپنی نیت اور اپنے عزائم پر جو وطن کی خیر خواہی اور خیر تجاری کی راہ میں کسی قسم سے نہیں۔ ساتھ ہی ہمیں اعتماد ہے کہ اپنی کوشش اور جس میں ہم تنہا نہیں ہیں بلکہ خاص عنصر کو چھوڑ کر جو فرقہ پرستی تنگ نظری اور تنگ دلی کی تاریخی میں بہت دور جا چکا ہے اور اپنی تمام ذہنی صلاحیتیں کھو چکا ہے، اس عنصر کے علاوہ ملک کے سبھی سنجیدہ اور شریف انسان اور وہ کوئی بھی مذہب اور مطلب رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ہماری پریشانیوں اور اضطراب کا انہیں بھی احساس سیکولرزم اور جمہوریت کی پامالی سے وہ بھی نہ انہیں احساسات و عزائم کے ساتھ آج ہم یہاں جمع ہوئے کہ پوری سنجیدگی احتیاط اور سچے قومی تعمیری جذبے کے ساتھ ان مسائل و معاملات پر غور کریں جو ایجنڈے کی شکل میں پیش کیے گئے ہیں۔
اور اگر تو یہ حقیقت ہے کہ آپ سے 6 ماہ پہلے جمعیت علماء ہند اپنی اجلاس منعقدہ اجین میں ان مسائل معاملات پر جرأت حق کے ساتھ اپنی آواز بلند کر چکی ہے، تاہم اس آواز کو زیادہ مضبوط مؤثر بنانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ مسلمانان ہند کے ان تمام مقاصد فکر خیال کا جو اس ملک کی زندگی میں حقیقی سیکولرزم اور جمہوری نقطۂ نظر کی کو صحیح نقطۂ نظر سمجھتے ہیں، ایک وسیع اور نمائندہ اجتماع اسی غرض سے منعقد کیا گیا ہے۔ چنانچہ اسی دائیوں کے تحت آج آپ حضرات کو زحمت دی گئی، تاہم اس آواز کو زیادہ مضبوط و مؤثر بنانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ مسلمانان ہند سے ان تمام مقاصد فکر خیال کا جو اس ملک کی زندگی میں حقیقی سیکولرزم اور جمہوری نقطۂ نظر کی کو صحیح نقطۂ نظر سمجھتے ہیں، ایک وسیع اور نمائندہ اجتماع اسی غرض سے منعقد کیا جائے۔ چنانچہ اس دائیے کے تحت آج آپ حضرات کو زحمت دی گئی۔ ہمیں اس وقت اس کا بھی پورا احساس ہے کہ نامساعد حالات میں یہ ایک نہایت اہم اور نزاکتوں سے بھرپور کام ہے جس کا بیڑا ہم نے اٹھایا۔ خدا کرے کہ ہم اس کو خوبی اور خوشخصوصی کے ساتھ انجام دے سکیں اور ہمارا یہ جرأت مندانہ اقدام ملک و ملت کی راہ میں مفید اور کامیاب اقدام ثابت ہو۔ مسلمانوں سے گزارش، حضرات محترم، مسلمانوں نے ہند کی اس عظیم نمائندہ اجتماع کے موقع پر جو خصوصیت سے مسلم اقلیت کی ایک عام اور مسلسل اشتراک کی ترجمانی کے لیے یہاں منعقد ہو رہا ہے، بھیجا نہ ہوگا تو خود مسلمانوں نے ہند کی خدمت میں بھی گزارش کری کہ وہ اپنی اس آشوب زندگی میں ظاہری تدابیر وسائل کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر اعتماد اللہ اور صبر استقلال کی زیادہ سے زیادہ صلاحیتیں پیدا کریں، اطلاع رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنا نصب العین بنائیں اور اسلام کی بنیادی تعلیمات سے سبق لیتے ہوئے اپنے اندر وہ اس کو دل پیدا کریں کہ تکالیف مسائل کے طوفانوں سے گزر کر بھی وہ احساس کے قریب آمالی اور مایوسی کا شکار نہ اور ان کے اس یقین ان کے جلدی نہ آئے کہ اپنی وطنی زندگی میں ہمیں جو بھی حوادث سے مشکلات درپیش ہیں جو بہرحال وقتی دنیاوی مسائل ہیں اور ہمارا حقیقی اعتماد کارساز حقیقی کی رحمت اور اس کی رضا جوئی پر ہے۔ قرآن حکیم نے ہمیں بتایا ہے انہ لا یعصم اللہ الا القوم الکافرون، خدا تعالیٰ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جنہیں خدا پر ایمان اور بھروسہ نہیں۔ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی پریشانی کے ساتھ آسائش و رحمت بھی ضرور ہوتی ہے۔ اس عظیم ملک میں جو ہماری طرح اور بھی متعدد مذاہب اور فرقوں کا پیارا وطن ہے، نبی رحمت کے نام دیوال ہے اور اس رسول برحق کی ان نقلیوں کا جس کی شان میں فرمایا گیا انک لعلی خلق عظیم، آپ محاسن اخلاق کا ایک بے مثال نمونہ ہیں۔ فرض ہے کہ اپنی زندگی میں اخلاق و کردار کی وہ بلندیاں پیدا کریں کہ دنیا ان کے وجود کو اپنے لیے امن و رحمت کا سایہ محسوس کرے، ان کی وطن دوستی، خیر اندیشی اور اخلاق کریمانہ کو نمونۂ عمل قرار دے اور اس سے سبق حاصل کرے۔ آج پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے اندر اپنے موقف کا صحیح احساس اور شعور پیدا ہو۔ اس پیارے دیش کی 1000 سالہ تاریخ میں ہم برابر کے شریک و شدید اور اس دعوت حق کے علمبردار رہے ہیں جو پورے عالم انسانیت کے لیے امن و رحمت کا پیغام اور ہمدردی و خیرگزاری کا سرچشمہ ہے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی اس ملک میں ہماری زندگی کسی اجنبی اور تماشائی کی زندگی نہیں ہو سکتی، اس کے بناؤ بگاڑ کے ساتھ ہمارا چولی دامن کرتا ہے۔ اس لیے ملی جلی وطنی زندگی میں اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے وطنی فرائض سے بھی کوئی غفلت ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ میرا تو یقین ہے کہ اگر ہمارے اندر وطن کی سچی محبت اور اپنے فرض منصب کا صحیح احساس کے علاج ہے تو کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہمیں اپنے حقوق سے بے شک محروم نہیں رکھ سکتی۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ کی مدد
ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی ہے جو کردار عمل کے کھڑے اور نکوکار ہیں۔ معاندین کی روی حاضرین محترم، اپنی گزارشات کے سلسلے کو ختم کرتے ہوئے ان دوستوں کی روش پر بھی بے جنبے عرض کرتے جنہوں نے خود غلط سمجھ کر یا جان بوجھ کر اس اہم اقدام اور اس عظیم اجتماع کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے اس کے متعلق عوام و خلاص میں طرح طرح کی بے بنیاد غلطفہمیاں پھیلا اور ایسے نازک وقت میں مفاد ملت اور مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کو نقصان پہنچانے کی ناکام کوشش کی، غیروں سے زیادہ خود اپنوں کی اس روش میں اگر سے دل دکھائے اور تکلیف پہنچائی، پھر بھی لا تقریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج ان پر کوئی ملامتی نہیں ہے، آج انہیں کوئی شکوہ نہیں کہ ملت اسلامیہ کی تاریخ میں مختلف مقاصد فکر و خیال کا یہ عظیم اجتماع اور ضابط و فکر عمل کا یہ بے مثال مظاہرہ اس میں دنیا کے لیے خود اپنی صداقت کی روشن بنی ہے اور اس کی عظیم انسان کامیابی نے اذیت و تکلیف کو ہر احساس سے بھلا دیا ہے۔ کاش یہ دوست اب بھی حقیقت شناسی سے کام لیں اور ایک اہم ملی خدمت کی راہ میں حائل ہونے کی بجائے اتحاد تعاون کا مثبت کے ساتھ پیش کریں کہ ان کے دلوں کے لیے دروازے آج بھی ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ محترم بزرگوں، آخر میں ایک بات پھر آپ کو یہ توجہ دلانا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جس مقصد عظیم کی خاطر آپ اور ہم یہاں جمع ہوئے ہیں وہ جس قدر اہم ہے اس کے قدر نازک اور پوری احتیاط کا متقاضی ہے۔ جو معاملات جب پیش ہیں ان کی نزاکت ہمارے انداز فکر بیان، ہمارے جوش و جذبات اور ساتھ ہی ہماری ضرورت فیصلے کے لیے تو آزمائش بھی ہے۔ اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم دماغوں کے انتہائی سکون و سنجیدگی اور پوری توجہ کے ساتھ ان مسائل پر غور کریں جو دعوت لانے کی تکنیک آپ کے پیش نظر ہے، اور پورا خیال رکھیں کہ اس اجتماع میں ہونے والے کسی بھی اظہار خیال اور کسی بھی بحث تقریر پر تلخی بیان یا تنجیے کے ساتھ کی کوئی پرچھائی نہ پڑ سکے، کبھی ہمارے فیصلوں کی صحیح قدر و قیمت میں کھڑ کر دنیا کے سامنے آ سکے گی۔ سپاس شکر گزاری محترم بزرگوں، دوستوں، مجھے معاف کیجیے کہ میں نے کافی وقت لے لیا۔ میں اس گزارش کو ختم کرتے ہوئے ایک بات پھر ان تمام معزز مہمانوں کا جنہوں نے ایک اہم ملی دعوت پر پوری حوصلہ مندی کے ساتھ لبیک کہا اور اس شدید موسم میں سفر کی زحمت برداشت کر کے اس اہم اجتماع میں شرکت فرمائی، تہہ دل سے شکر گزار اور ان کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ملی تدمندی اور یہ تمام زحمت سفر بے سود اور رائگاں نہیں بلکہ بہت مفید اور قابل قدر ہونا چاہیے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے اعمال کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ میں اپنے تمام رفقائے کار، معاونین، ہمدردوں، دوستوں اور عزیزوں کا بھی انتہائی درجہ شکر گزار ہوں جن کی شبانہ روز محنت اور جن کے ہر گنا تعاون سے اس عظیم اجتماع کی تیاریاں اپنی تکمیل کو پہنچی اور اس کے انتظامات انجام پائے۔ وفقنا اللہ جمیل لما یحب ویرضا کی ارضا قادر ملک ملت محمد۔ یہ تجویز پہلے میں آپ کے سامنے پڑھ دوں تو مختصر الفاظ میں اس کے مطابق کچھ گزارش پیش کریں گے۔ قومی یکجہتی ہندوستان کی آزادی کے 14 سالہ تجربے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہماری جمہوریت کو مختلف فرقوں کے درمیان کشیدگی دور کر کے محبت اور میل جول اور تعاون پیدا کرنے میں خاطر خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ حالانکہ وطن کے استحکام اور عوام کی بھلائی کے لیے یہ کام بہت اہم تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ عام ہندو اور مسلمان اور دوسرے فرقے باہم میل جول کو متحدہ زندگی بسر کرنے میں اور مزید میل جول اور مزید امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کے خواہش مند ہیں، لیکن یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ فرقہ وارانہ عناصر
جس وقت اور جس جگہ چاہتی ہیں امن و امان کو برباد کر کے نہ صرف یہ کہ مسلم اقلیت کی زندگی کو ناقابل برداشت بنا دیتے ہیں بلکہ منافرت کے ایسے جراثیم پیدا کر دیتے ہیں جس سے ملک کی ساری فضا زہریلی ہو جاتی ہے۔ انڈین مسلم کنونشن کا یہ اجلاس ایک طرف مسلمانوں کو اس امر کی جانب توجہ دلانا ضروری خیال کرتا ہے کہ ایسے حالات میں ان کو چاہیے کہ اپنے حسن کردار اور اخلاق اور خدمت کے ذریعے عملاً ثابت کریں کہ وہ اکثریت کے اشتراک و تعاون کے ذریعے اپنے معاملات کو بہتر بنانا اور ملک کی یکجہتی اور ترقی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب اکثریت کو یہ توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہے کہ جمہوری نظام اور صدارت کا جو زندگی کا تقاضا ہے کہ اکثریت اقلیتوں کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں انصاف پسندانہ، روادارانہ اور فراغ دلانا رویہ اختیار کرے اور اس حقیقت کو ہر وقت اپنے سامنے رکھے کہ اگر اکثریت کی جانب سے کسی وقت بھی اقلیت کو کسی طرح کا جانی یا مالی نقصان پہنچے گا تو وہ صرف اقلیت ہی کا نقصان نہ ہوگا بلکہ اس نقصان کے اثرات براہ راست یا بالواسطہ پورے ملک پر پڑیں گے اور اکثریت بھی ان سے محفوظ نہ رہ سکے گی اور ملک کے استحکام اور وقار کو بہت سخت نقصان پہنچے گا۔ اس بنا پر یہ کنونشن تمام سیاسی سربراہانہ جماعتوں کو چاہیے وہ اکثریت سے تعلق چاہے وہ کسی جماعتوں کی چاہے وہ اکثریت سے تعلق رکھتی ہیں یا اقلیتوں سے، تب اس بنا پر یہ کنونشن تمام سیاسی سربراہانہ جماعتوں کی چاہے وہ اکثریت سے تعلق رکھتی ہیں یا اقلیتوں سے مذمت کرتا ہے اور مسلمانوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ تمام شکل سیاسی اور سماجی تنظیموں اور تحریکوں میں اپنے برادران وطن کے ساتھ شریک ہوں اور ان کے دوست بدوست ملک کی ترقی اور بہبودی کے لیے جدوجہد کریں۔ اس لیے انڈین مسلم کنونشن اس سلسلے میں ہر غیر مشورے دیتا ہے کہ ہندو مسلمان اور ملک کے تمام فرقے غیر سرکاری طور پر قومی یکجہتی اور اتحاد کی تحریکیں چلائیں اور شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں رضاکارانہ خدمتی سوسائٹیاں قائم کریں جو مختلف مقاصد افعال پر مشتمل ہیں۔ یہ سوسائٹیاں عملی کاموں اور خدمتوں سے زندگی کے ہر شعبے میں میل جول، رواداری اور حسن سلوک کی فضا پیدا کریں۔ نمبر 2، یہ کنونشن وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو سے درخواست کرتا ہے کہ وہ جلد سے جلد سیکولر پارٹیوں کو اور اداروں سے ایک نمائندہ کانفرنس موجود کریں جو فرقیواریت اور اس کے حل کے مسائل پر غور کر کے راہیں نکالیں اور مناسب اقدامات کریں اور ضرورت سمجھیں تو قومی یکجہتی کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بورڈ کی تشکیل کی جائے۔ نمبر 3، یہ کنونشن نیشنل انٹیگریشن کمیٹی کی رپورٹ کو جسے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی منظوری حاصل ہے بنظر استحکام دیتا ہے اور سفارش کرتا ہے کہ اس پر فوری طور سے عمل شروع کر دیا جائے۔ حضرات کرام، آپ نے اس مضمون کو پڑھا یا اس تجویز کو سنا۔ اس تجویز میں صراحت کے ساتھ جو باتیں کہی گئی ہیں وہ اس کی محتاج نہیں کہ ان کو بہت زیادہ تفصیل سے بیان کیا جائے۔ وقت بھی بہرحال محدود ہے، تجاویز بھی کافی ہیں، بولنے والے بھی کافی ہیں۔ یہ چیز ہر اس انسان کو تکلیف دے ہے جو ملک کا استحکام چاہتا ہو، ملک کی سالمیت چاہتا ہو، ملک کے وقار کو محفوظ چاہتا ہو۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کبھی کبھی جب بعض حضرات میں اس لیے کہ میں مسلمان ہوں، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ عیسائی ہے، اس وقت سے ایسے معاملات کو صرف ہندو مسلم سوال بن کر سامنے رکھتے ہیں۔ یہ مسئلہ میں نے اپنے خطبے میں بھی کہا کہ ہندو مسلم سوال کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ ملک کی سالمیت کا ہے، ملک کے استحکام کا ہے، ملک کی عزت و وقار کا ہے۔ اگر امن نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ یہ مسئلہ میں نے اپنے خطبے میں بھی کہا کہ ہندو مسلم سوال کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ ملک کی سالمیت کا ہے، ملک کے استحکام کا ہے، ملک کی عزت و وقار کا ہے۔ اگر امن نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ ہندوستان کا ایک میسنجر پنڈت جواہر لال نہرو پورے ہندوستان کی ترجمان کی حیثیت سے دنیا کے گوشے گوشے میں
تنصیب کی دعوت دیتا ہے، لیکن اگر اپنے ہی ملک میں خود تنصیب قریے قصبے قصبے گاؤں گاؤں دیہات گلی اور کوچے ہندو مسلمان کے درمیان نظر نہ آئے تو پھر دنیا ہمیں کیا کہے گی، اس کا اندازہ آپ خود کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا سائنس کے راستے سے آج بہت چھوٹی دنیا ہے، ایک گاؤں میں بھی کوئی بات ہوتی ہے تو دنیا کے گوشے گوشے کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں اس قسم کے فسادات، اس قسم کی باتوں کو یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہندو کا سوال ہے، یہ مسلمان کا سوال ہے، یہ ملک کے امن کا سوال ہے، سلامتی کا سوال ہے، ملک کے وقار و عزت کا سوال ہے۔ اس لیے پہلے حصے میں اس بات کا اظہار کیا گیا۔ دوسرے حصے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جب یہ صورت حال ہے تو مسلمان اور ہندو، اقلیت اور اکثریت اپنے اپنے کچھ فرائض کے سامنے رکھیں۔ مسلمان سے کہا گیا کہ جس طرح اس بات نے آپ کو بتایا تھا کل کہ آپ کے رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے، آپ کی سب سے بڑی تعریف قرآن میں یہ کی ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ کی ذات اقدس اخلاق کریمانہ اور بلند کردار کی بے مثال اور بے نظیر نمونہ ہے، یہ سب سے بڑی آپ کی تعریف ہے۔ اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ حسن عمل، حسن کردار، حسن خلق کے ساتھ ہم اپنے بھائیوں کو جو اکثریت کہلاتی ہے برادران وطن کے ساتھ میل جول، تعلق خاطر اور ملک کے معاملات میں یکجہتی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو اپنے لیے یقین ہے۔ دوسری طرف اکثریت کو یہ توجہ دلائی ہے کہ اکثریت یہ محسوس کرے کہ اکثریت ہونے کی حیثیت سے اس کا فرض ہے کہ تمام اقلیتوں کی محبت، تمام اقلیتوں کے ساتھ رواداری، انصاف، خلوص، زیادہ سے زیادہ روادارانہ زندگی اختیار کرنا اس کا فرض ہے۔ اگر کوئی انصافی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، کبھی اکثریت کو یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے اقلیت کو نقصان پہنچ گیا۔ دیکھنے میں ضرور کسی سے کچھ گھر جل گئے ہیں، دیکھنے میں ضرور ایک مذہب والوں کے کچھ انسان مار دیے گئے ہوں گے، دیکھنے میں کچھ انسانوں کی آبرو بیش ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ کسی ایک کمیونٹی، کسی ایک مذہب، کسی ایک ملت کے انسانوں کا نقصان نہیں ہے، وہ اکثریت کا بھی نقصان ہے، ملک کا بھی نقصان ہے، ملک کے وقار اور سالمیت کو انتہا کرنے کا کرنے والا ہے۔ جب تک یہ محسوس نہیں ہوگا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسلمان اگر اکثریت کے بارے میں کہیں کہ اکثریت پر ہمیں اعتماد نہیں، اس ملک میں ہم الگ تھلگ رہیں، اس سے بہتر خود اپنی کمیونٹی کی تباہی اور بربادی کے لیے دوسرا سامان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر ہندو یہ محسوس کریں کہ ہمارا کیا بگڑ گا، ہم تو اکثریت میں ہیں، اقلیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ہمیں نہیں پہنچ سکتا، یہ ان کی بہت بڑی بھول اور انتہائی غلطی، خطرناک قدم ہوگا، اور اس سے یقیناً محسوس کریں کہ نتیجے میں ان کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا، پورے ملک سے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جسم کے ایک چھوٹے سے چھوٹے حصے میں، ناخن میں اگر کوئی پھانس لگ جاتی ہے تو اس سے پورے جسم کو درد ہونے لگتا ہے۔ تو اگر یہ بات صحیح ہے تو پورا ہندوستان جسم ہے، شریر ہے، اس جسم کے تمام انگ اور حصے ہیں، کوئی آنکھ ہے، کوئی ہاتھ ہے، کوئی پیر ہے، کوئی کچھ ہے، اگر کسی ایک چھوٹی سی چھوٹی کمیونٹی جس کا ایک آدمی یا 3 آدمی بھی ہیں اگر وہ بھی دکھی ہے تو کروڑوں کی تعداد 43 کروڑ انسانوں کی تعداد بھی دکھی ہے، وہ کبھی سکھی نہیں رہ سکتی، اور اگر وہ اپنے آپ کو سکھی سمجھتی تو اس سے زیادہ بھول ہوتی ہے۔ یہ بات محسوس کرنا چاہیے۔ تیسری بات اس میں یہ کہی گئی ہے کہ جب یہ صورت حال ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہندو مسلمان جو ہم نے آپ سے خطاب کیا ہے اس سے آگے بڑھ کر ہم چاہتے ہیں کہ ایک بات تو یہ ہو کہ حکومت یہ ذہن بنانا کہ حکومت بھی سب کچھ کرے یہ صحیح نہیں ہے۔ آزاد ملکوں میں، آزاد قوموں میں یہ طریقہ زندگی نہیں ہوتا کہ سارے کام حکومت کرے، اور یہ کام تو خاص طور پر حکومت کا نہیں ہے، عوام کا، عوامی زندگی کا ہے۔ ان کو مسلمان کی پارسی عیسائی بسنے والے انسان کا ہے، اس گلدستے کا ہے کہ جس گلدستے میں گلاب بھی ہے، جوئی بھی ہے، بیلا بھی ہے، چمپا بھی ہے۔ غور کرے انسان بات کو کہ اگر گلاب بڑا اور خوبصورت پھول ہے تو گلاب اگر یہ چاہیے
میں چونکہ سب سے بڑا پھول ہوں اس لیے میرے کانٹے چندیلی جوئی چمپا ان کے سینے میں برابر گھستے رہیں اور بندتے رہیں اور اس طرح سے وہ تمام کے تمام پھول چھوٹے چھوٹے مرجھا جائیں تو ایک دن گلاب کو بھی مرجھانا پڑے گا. اگر چھوٹے چھوٹے پھول یہ حسد کریں کہ گلاب بڑا کیوں ہے تو یہ حسد اس کے لیے مضر ہوگا اور وہ کبھی گلاب کو بنا نہیں سکتا. یہ تصور اگر عوام میں پیدا ہو جائے تو عوامی زندگی میں ایسی سماج قائم کرنی چاہیے, سوسائٹیاں قائم کرنی چاہیے جگہ جگہ غیر سرکاری طور پر کہ جہاں کہیں بھی زندگی ہو وہاں یکساں زندگی معاملات میں رہن سہن میں زندگی میں اپنے اپنے مذہب کے تحفظ میں ایک دوسرے کے احترام اور عزت میں ان تمام چیزوں میں پیار محبت میں جوڑ موجود ہے. اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کہیں بھی کوئی چیز اگر اس قسم کی ہو جو منافرت یا کشیدگی کا باعث ہو تو اسے ہندو اور مسلمان کی نظر سے نہ دیکھا جائے, اس کے دبانے اس کے روکنے اور اس کی انتقادی کارروائی کرنے میں اپنے سینے کو کھول کر جان کی بازی لگا دینی چاہیے. اس قسم کی سوسائٹیاں عوامی اگر قائم ہوں گی تو حکومت کی پرواہ نہیں ہے, حکومت کرے یا نہ کرے عوام اپنے آپ کو خود سنبھال لے سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جب ایک آزاد قومی حکومت ہے تو اس کو بھی توجہ دلائی گئی کہ عوام کو کریں گے لیکن آپ کی بھی چیز کی اور سب سے بہتر انسان ہندوستان کا پنڈت جواہر لال نہرو, اس کی ذمہ داری ہے پرائم منسٹر. اس بنا پر ان سے کہا جائے کہ وہ تمام غیر فرقے وارانہ پارٹیاں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہوں سماجی پارٹیاں ہوں ان کی کانفرنس بلائیں اور اس میں بلا کر اس قسم کی یکجہتی کے لیے ایک ایسے طریقہ کار تیار کریں, ایک ایسا نقشہ بنائیں ان کے کام کرنے کا کہ جس سے کسی قسم کی کشیدگی ہو تو اس کو دور کیا جا سکے اور جہاں کشیدگی نہ ہو اس میں محبت اور میل جول کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنایا جائے. اس سلسلے میں آخری بات یہ کہی گئی ہے کہ جو اس وقت ایک قدم آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے اٹھایا اور جس کو نیشنل انٹیگریشن قومی یکجہتی کی رپورٹ کہا جاتا ہے جو محترمہ اندرا گاندھی کی صدارت میں منظور ہوئی اور ابھی آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے اجلاس درگا پور میں منظور ہوئی اور یہاں وزرائے اعظم کی کمیٹی اور ممبران نیشنل انٹیگریشن کمیٹی کے افراد کے ساتھ مل کر بات چیت ہوئی, وہ صرف کاغذ پر نہ رہ جائے. دنیا یہ نہ کہے, ہندوستان سے بچنے والے یہ نہ کہیں, چڑانے والے یہ نہ کہیں کہ الیکشن آ گیا تھا تو جلدی جلدی نیشنل انٹیگریشن بھی آ گیا تھا, الیکشن ختم ہو جائے گا تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. یہ بات نہ ہو بلکہ اس بات کی جدوجہد ہونی چاہیے کہ نیشنل انٹیگریشن کی کمیٹی کی رپورٹ اگر کانگریس نے قبول کی ہے منظور کی ہے تو وہ برتر اقتدار پارٹی ہے. آج وزیر اعظم کا یہ فرض ہے کہ تمام وزرائے اعظم جتنے بھی ریاست کے ہیں ان کا بھی اس بات پر دھیان دلائیں اور خود بھی اس بات کو چیک کریں اور نگرانی کریں کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ میں کاغذ پر نہ رہے بلکہ عملی طور پر ہو جائیں. یہ چیزیں اگر عوام میں بھی آ جائیں حکومت کی طرف سے بھی آ جائیں تو یہ روز کی ہاہاکار ختم ہو, ملک کو امن نصیب ہو, چین نصیب ہو, تعلیمی پروگرام آگے بڑھیں, اقلیت کی خوش دلی کے ساتھ اکثریت کے ساتھ مل کر ملک کے استحکام اس کی ترقی فائر پلانٹ اور جتنے بھی اندرونی اور باہری جتنی بھی ہماری ضروریات ہیں جو ہماری پالیسی ہے جو ہماری سیاست ہے وہ زیادہ سے زیادہ کامیاب ہے. میں سمجھتا ہوں ان لفظوں کے ساتھ میں اس تحریر کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور امید ہے کہ دوسرے حضرات بھی آئیں گے وہ بھی شریک میں آئیں گے تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ اس وقت اس اجلاس میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے اس قومی یکجہتی کی اس تجویز کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. صدر محترم تقریبوں دوستوں, میں اس حیثیت سے کہ اس عظیم کنوینشن کے سلسلے میں ایک کنوینر کی حیثیت سے ہندوستان بھر کے اندر ایک خاص موافقت و مخالفت کے ساتھ زیر بحث رہا ہوں. آج بہت ہی خوشی مسرت
اور آپ کی مخلصانہ جدوجہد کا اعتراف کرتے ہوئے رب العالمین کے حضور میں ایک شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے آج میں قابل بنایا کہ سر اٹھا کر یہ بتا سکوں کہ جس قسم کی مخالفتیں اس سلسلے میں ہوئی تھیں وہ سب ناکام ہوئی اور ایک خاص قومی نقطۂ نظر سے بہترین کنوینشن مسلمانوں کا فیڈریزم کی بنیادوں پر آج ہم نے 2 دن میں اپنے مسائل کو حل کرنے میں یہ اجتماع آپ کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا. میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ 47 کے بعد سے اس وقت تک شاید مسلمانوں کے اہم سے اہم اجتماع اور دوسرے فنکشنس کے بارے میں شاید پریس نے بہت کم توجہ کی اور انگریزی پریس نے خاص طور پر چند لائنیں عام طور پر لکھی، لیکن اس کنوینشن کے بارے میں کچھ اپنی ہی اور کچھ غیروں کی مخالفت کی بدولت جو صورتحال پیدا ہوئی آج 1 مہینے سے ہندوستان کا پریس ہی نہیں ہندوستان کے باہر اور بھی مختلف ملکوں کے پریس اس میں دلچسپی دیتے رہے. آج عملی طور پر 2 دن میں ہم نے یہ بات دکھا دی کہ اس اجتماع کا مقصد سب سے بڑا یہ تھا کہ اس ملک کی استحکام، اس ملک کی عظمت، اس ملک کے وقار، اس ملک کی سالمیت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم نے ہماری کمیونٹی میں احساس و کمتری پیدا ہوتا ہو تو اس کو دور کریں، دستور کے مطابق ایک برابر کے درجے کے آدمی کھڑے ہونے کی کوشش کریں. اس کے لیے اس اجلاس نے عملی زندگی کا جو ثبوت دیا وہ آج دنیا کے سامنے. میں ان اخبارات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ایمانداری کے ساتھ موافقت کی اور جنہوں نے ایمانداری کے ساتھ مخالفت کی. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنی مخالفت کو مخالفت اور ایمانداری کے لیے مخالفت کی، کیونکہ اس مخالفت میں جو 4 چاند لگائے اس کو وہ شاید اس میں 4 چاند کی کام کرتے آج اس بات کا ہمیں احساس ہے کہ ہم اس نازک موڑ میں چاروں ادا کرنے والے ہیں. 2 دن خدا جی کے سر جانتا ہے کہ نماز کے بعد بھی رب العالمین کے سامنے سجدہ ہوتے ہوئے یہ دعا ہوتی تھی کہ خدایا اگر نیک نیتی سے اس چیز کو کیا گیا ہے ملت کے مفاد کے ساتھ ساتھ ملک و وطن کا مفاد کی پیش نظر ہے آج اسے کامیاب کریں. اور آج اس منٹ میں جب اس عظیم کامیابی کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور سب اٹھا کر کرتے ہیں کہ ایک طرف اگر ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں تو دوسری طرف ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم اس بات کو نہیں جانتے ہم اس بات کو نہیں جانتے کہ پہلے ہندوستانی ہیں کہ پہلے مسلمان ہیں. یہ چیز بھی ایک دن کے کھوج کی بات ہے. میں اگر آج پیدا ہوا ہے اپنی ماں کے آغوش میں آیا ہوں تو اس وقت ہندوستان کی سرزمین میں پیدا ہوں ہندوستانی ہوں اور مسلمان کے گھر میں اسلامی زندگی لے کر آیا ہوں تو مسلمان ہوں. جس وقت ہندوستانی ہوں اسی وقت مسلمان ہوں، جس وقت مسلمان ہوں اسی وقت ہندوستانی ہوں. لیکن یہ بات واضح ہے، بہت اچھی طرح واضح ہے کہ اگر ایسے انسانوں اور ایسے ملک کے خادموں کے بارے میں بھی مختلف قسم کی بات میں غلط ہو تو ہندوستان کے بچنے والے خود اپنے فہم و سمجھ کے مطابق اس کا اندازہ لگائیں. اپنے بھی درجہ بہت سے اس بارے میں اور جو مخالفت کرنے والوں نے مخالفت کی وہ بھی اپنی جگہ ہے. اور عجیب معاملہ ہے کہ ایک طرف پورا فرقہ فرق ایگریمنٹ اخبارات اس کوشش میں تھے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ فرقہ فرق کی بات کر اسے کنڈم ہے، اور دوسری طرف ہمارے بہت اونچے نیشنلسٹ بھی بعض حضرات اس بات کی کوشش میں تھے کہ کسی طریقے سے یہ ثابت ہو کہ یہ کنوینشن ملک کے لیے مفید. ایسی جگہ پر ہم کھڑے تھے جہاں بہت اونچے نیشنلسٹوں کو دیکھ کر بھی اور ادھر فرقہ پرستوں کو دیکھ کر بھی حیرانی ہوتی تھی، مگر یاد آ گیا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے، قرآن نے ہم سے کہا ہے کہ ادھر کا راستہ بھی غلط ہے ادھر کا راستہ بھی غلط ہے. اہدنا الصراط المستقیم راستہ بھی سیدھا دکھتا ہے.
ایک طرف اگر نیکی کی یہ معنی ہے کہ اپنی کمیونٹی اپنا فرقہ احساس کنکری میں مبتلا ہے اور جمہوریت اور سیکولرزم اور ان کی کمیونزم زندگی میں اس کو احساس بہترین ہے کہ وہ کیسے ابھر سکے گا، کیسے ملک کا ساتھ دے سکے گا۔ اگر ایک طرف یہ سمجھتے کر ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ جان کر آگے بڑھتے ہیں تو اسے فرقہ پرستی کہا جائے تو ہم سے بڑا سکتا فرقہ پرست کوئی نہیں سکے گا۔ ہم نے اپنی زندگی ملک کی آزادی کے لیے جس طرح دی اس کے چھوٹے بڑھانے کا وقت نہیں ہے۔ دنیا کی آنکھیں جانتی ہیں کہ جس دن ہم نے اپنے طالب علم کے زمانے سے آج تک اور یہ تمام جتنے حسیاتی خاطے ہیں بڑی تعداد ہوتی ہے، یہ زندگی بدلی ہے وطن کی آزادی میں اور وطن کی آزادی کے بعد اس کے سیکولرزم کے لیے اور ون نیشن اور ایک قومی بنانے کے لیے۔ اس لیے آج ہمیں کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح وطن اور ملک کی خدمت کے لیے آگے بڑھنا ہمارا سب سے پہلا فرض ہے، اسی طرح اگر ہماری کمیونٹی پر جو حیثیت مسلمان ہونے کے کوئی چوٹ آتی ہے تو میں بہت ہی بزدل ہوں گا کہ میں آگے بڑھ کر اس کی خدمت نہ کروں اور ملک وطن کی خدمت کر بھی میں آج کسی درمیانی راستے پر کھڑے ہو کر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے تعاون کیا اور ہندوستان کا کوئی دوست ایسا نہیں کہ جہاں کے نمائندے نے آ کر اس کی عظمت کو پہچان میں لگایا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک کوئی جگہ میں کہیں کہیں کوئی آدمی ایک بھولا دھکا غلط راستے پر رہا اور اس سے زیادہ میں آپ سے زیادہ اور اپنے سے زیادہ ان غیر مسلم حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں دل سے، تہے دل سے، سب کی طرف سے اور اس کی طرف سے کہ جنہوں نے اسی جگہ کھڑے ہو کر پوری قوم کی طرف سے کہ اسی جگہ کھڑے ہو کر جنہوں نے یہ بات ثابت کی کہ کسی بھی کمیونٹی کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اکثریت کا یہ فرض ہے کہ وہ اسے اپنی تکلیف محسوس کرے۔ اس کے لیے آج آپ نے کل سے آج تک تقریباً سنی، اس میں ہمارے ہندو بھائی بھی تھے، اس میں ہمارے سکھ بھائی بھی تھے، اس میں ہمارے عیسائی بھائی بھی تھے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ہم بھی یقین دلاتے ہیں کہ اکثریت کو کوئی تکلیف پہنچے یا اقلیت کی کسی اور کمیونٹی کو کوئی تکلیف پہنچے تو انشاءاللہ میں بات بنانے والے ثابت نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے اپنی زندگی کو ان کی خدمت کے لیے پیش لیکن مروضیت ہمارے سامنے کوئی چیز نہیں، مروضیت سے زیادہ لابھ ہم کسی چیز کو نہیں سمجھتے۔ اپنے خدا کے چھوڑ کر ملک کی خدمت کرتے ہیں تو جناب سے داد حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتے اور ملت کی خدمت کرتے ہیں تو جناب سے ستائش حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ معمولی کتاب میں بچپن میں جب ہم خاتون سائی کی کتاب کی کہانی پڑھا کرتے تھے تو اس میں لکھا تھا کہ نیکی کر دریانے کا، وہ جو کہانی ہے لیکن ہم نے قرآن کی تعلیم یہی سیکھی ہے کہ نیکی کر اس لیے نہیں کہ چاہتے ہیں، نیکی کر دریا میں ڈال خدا تعالیٰ کے پاس اجر ہے، اجر اللہ خدا کے سوا کسی کے پاس کوئی اجر نہیں۔ اس لیے آج میں اپنے جنہیں طلبہ سودا اور بچوں کے گھر کی والنٹیئر کو اور خاص طور پر ریت اور اپنے غیر مسلم بھائی ان سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام احالیہ میں کچھ مسلمانوں کے بھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس معاملے میں بڑھ کر ایسی مہمان نوازی کا ثبوت دیا کہ واقعی حق ادا کر دیا ہے۔ چاہے جن کلمہ کے سالانہ علاقے میں بھی اتنی شرافتی سے انہوں نے مہمان نوازی نہ کی ہوگی جیسی مہمان نوازی نیشنل لیول کی سفائی بھی ان کے لیے بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارا ہاتھ بتا کر اس اجلاس کو کامیاب بنایا۔ اب آخر میں حضرت صدر محترم کو فرمائیں گے، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے کی ابتدا کی ہے، ایک چیز پیدا کی ہے، ملک نے تعداد کنوینشن کے نام سے اٹھائی ہے، آگے اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہے اور ہماری نیتیں نیک ہیں تو ضرور ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں خدا تعالیٰ سے ایک آٹھ ساتھ حاجات کا رہا آغاز کا کام اور آسانی